السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم ڈاکٹر عادل DHMS. میرے گروپ کے تمام سینئرز اینڈ جونیئرز، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. آج ہمارے گروپ کے اندر اور یوٹیوب چینل پر ہمارا آج کا ٹاپک ہے کاربو ویجیٹیبل پہ. اس کو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کی چھوٹی چھوٹی علامات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. آہستہ آہستہ شیئر کروں گا تاکہ لکھنے میں اور سمجھنے کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے، آسانی ہو. لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لائک کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیے گا. اگر آپ بیچ میں سے اسکپ کریں گے تو وہ مزہ نہیں آنا جو آپ کو ایک ساتھ اگر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ویڈیو کو، وہ والا مزہ نہیں آنا. اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. کاربو ویجیٹیبل کی مخصوص علامات آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کروں گا. اس کا مریض کاہل، موٹا، سست ہوتا ہے. اس میں مزامن ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے. گردش خون رک جاتی ہے. نیلا پن، ٹھنڈک آتی ہے. چوٹ کی طرح کے کالے یا نیلے داغ بنتے ہیں. جسم نیلا، برف کی مانند ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مریض تقریباً بے جان ہو جاتا ہے لیکن سر گرم رہتا ہے. جسم سانس ٹھنڈا، نبض کمزور، سانس میں گٹھن اور تیزی. کھلی ہوا میں جانا پڑتا ہے ایسے پیشنٹ کو. یہ ایسے افراد جو کسی گزشتہ بیماری سے مکمل شفا یاب نہ ہوئے ہوں تو کاربو ویجیٹیبل بہت ہی زبردست میڈیسن ہے. مختلف حصوں پر وزن کا احساس، مثلاً سر کی پشت، آنکھ اور پیپوٹے، کان معدے پر یا جسم سے کسی بھی حصے پر. کسی بھی چیز کی زیادتی کے باعث سر درد ہوتا ہے، بالوں میں دکھن ہوتی ہے اور بآسانی گرتے ہیں. بستر کی گرمی سے کھوپڑی پر خارش ہوتی ہے. سر کی ٹوپی بہت بڑا بوجھ محسوس کرتی ہے. سر میں بوجھل، گٹھن ہوتی ہے، متلی کے ساتھ چکر، چہرہ اور پیشانی پر پھنسیاں نکلتی ہیں. نکسیر جو ہے روزانہ ہوتی ہے، ساتھ چہرہ زرد ہوتا ہے. دباؤ کے بعد نکسیر، چہرہ پیلا، ناک کی نوک سرخ، کان خشک، کان کے جلد سے چھلکے اترتے ہیں اور کان میں میل جمع ہوتا ہے. زبان پر سفید، پیلے یا بھورے رنگ کی میل کی تہ،
زبان کے اوپر پھلکے سے بن جاتے ہیں. مسوڑے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے بآسانی خون نکلتا ہے. اور ساتھ میں دانت صاف کرتے وقت مسوڑوں سے خون بہتا ہے. ڈھکاریں آتی ہیں. غنودگی اپھارہ کی وجہ سے تنا ہوا ہوتا ہے. درد ہوتا ہے. لیٹنے سے تکلیف بڑھتی ہے. کھانے اور پینے کے بعد ڈھکاریں آتی ہیں. ڈھکاریں آنے سے وقتی سکون ملتا ہے. رال بہتی ہے. معدے میں جلن ہوتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی تک پہنچتی ہے. ہاضمے کا فعل سست ہوتا ہے جس کے باعث کھانا پیٹ میں ہضم ہونے سے پہلے سڑ جاتا ہے. دودھ پلانے والی عورتوں کا پیٹ درد، سخت اپھارا اور کھٹے سڑے ہوئے ڈھکار آتے ہیں. چربیلی اشیاء سے نفرت، سادہ غذا بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے. پیٹ کا بالائی مقام بہت حساس ہوتا ہے. کمر اور پیٹ کے گرد تنگ کپڑے برداشت نہیں ہوتے. پیٹ بہت زیادہ تنا ہوا، ریا کے اخراج سے سکون ملتا ہے. بواسیر کے مسئلے، جن کے اندر جلن ہوتی ہے. پاخانہ کرتے وقت مزی کی رطوبت گرتی ہے. عورتوں کے اندر مہاوری، وقت سے پہلے اور مقدار میں زیادہ زردی مائل خون آتا ہے. اندرا میں نہانے کی سوجن، لیکوریا مہاوری سے قبل جس کی رطوبت گاڑھی، سبز مائل دودھ جیسی اور خراش دار ہوتی ہے. حیض کے دوران ہاتھ اور تلوے جلتے ہیں. شام کے وقت دم گھٹتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے. کھانسی کے ساتھ سینے میں جلن ہوتی ہے. بوڑھے افراد کا دمہ، جس میں جلد نیلی ہو جاتی ہے. سخت فالج، زرد محسوس ہوتا ہے. بازو اور ٹانگیں سوج جاتی ہیں. پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. ساتھ میں جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں. ان کی ہڈی کے اگلے حصے میں درد ہوتا ہے. اگلے حصے میں درد ہوتا ہے. پاؤں جو ہوتے ہیں پسینے سے بھر جاتے ہیں. گھٹنے سے نیچے ٹانگ سرد، پاؤں کی انگلیاں سرخ سوجی ہوئی. بخار کے اندر ٹھنڈک اور پیاس، سردی بازوؤں کے اگلے حصے سے شروع ہوتی ہے اور مختلف مقامات پر جلن ہوتی ہے. کھانے کے بعد پسینہ آتا ہے. اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ ابھی نہا کر نکلے ہیں. ٹی بی کا بخار، کمزوری لانے والا پسینہ آتا ہے. جلد نیلی، سرد، نیلے داغ، رگیں پھولی ہوئی. یہ میں نے آپ کے ساتھ کاربو ویجیٹیبل کی مخصوص چھوٹی چھوٹی علامات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. امید کروں گا آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا. اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے
کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔